السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص کرونا مرض سے ہلاک ہو گیا ہے، تو کیا مدینہ منورہ میں بھی وبا داخل ہو سکتی ہے؟ اسی طرح مکہ میں بھی وبا داخل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ابھی جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے مریض پائے گئے ہیں جو اس مرض سے متاثر ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مکہ میں یا مدینہ میں یا دونوں شہروں کے بارے میں کہ وبا داخل نہیں ہوگی۔ تو اب یہ جو وبا داخل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کنفرم رکھنی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اور بالکل یہ صحیح حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ اور مدینہ کے جو راستے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک روایت میں مدینہ کے لفظ بھی ملتے ہیں کہ مدینہ کے راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک روایت میں مکہ کا بھی ذکر ملتا ہے، دونوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کے جو داخلی راستے ہیں جہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں ان پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور ان میں نہ ہی تو دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی ان میں طاعون داخل ہو سکتا ہے۔ مکہ کے بارے میں خاص ایک روایت میں یہ لفظ بھی ملتے ہیں کہ جو مکہ کی حدود ہیں، حدود مکہ، حدود حرم جنہیں کہتے ہیں، حدود حرم کے اوپر فرشتے مقرر ہیں اور وہ کبھی بھی دجال اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری روایات جو ہیں سب کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو یہ بات بالکل ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مکہ اور مدینہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کرتے ہوئے فرشتوں کا پہرا مقرر رکھا ہے۔ ان کے اندر نہ ہی تو دجال داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی طاعون داخل ہو سکتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال داخل نہیں ہوگا اور طاعون داخل نہیں ہوگا۔ طاعون کے علاوہ جو دوسری بیماریاں ہیں وہ زمانہ قدیم میں بھی مدینہ میں داخل ہوئیں اور اب بھی داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام وبائی امراض جو ہیں ان کے بارے میں یہ حکم نہیں فرمایا ہے کہ وہ داخل نہیں ہوگی۔ خاص طور پر حج کے موقع پر یا رمضان المبارک کا جو عمرہ ہوتا ہے اس موقع پر جب رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ زکام وغیرہ اور اس طرح انفلونزا اور اس طرح کی جو امراض ہیں وہ ان شہروں میں بھی داخل ہو جاتی ہیں۔ جس حدیث میں وبا داخل نہ ہونے کا ذکر ہے تو وہاں طاعون کے لفظ ہیں، تو اس لیے اس کو طاعون کے ساتھ خاص کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی مدینہ میں وبا داخل ہوئی تھی، اور معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں بہت سے لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے اور وہ بہت جلد لوگ موت کا شکار ہو جاتے تھے اس بیماری کی وجہ سے، جو کہ طاعون نہیں تھی، طاعون کے علاوہ کوئی اور مرض تھی۔ اس طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ 8ویں صدی ہجری کے اندر بھی مدینہ منورہ میں وبا داخل ہوئی جس میں لوگوں کی اموات ہوئی، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ وہ بھی طاعون نہیں تھی۔ اور اب بھی اگر کوئی ایسی موت واقع ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، اگر یہ خبر کنفرم ہے، کیونکہ بہت سارے بھائی بتا رہے ہیں، اگر یہ بات کنفرم ہے تو اس کا جواب یہی ہے
کہ مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکتا. باقی امراض کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات بیان نہیں فرمائی ہے. سوشل میڈیا اور دیگر جو ذرائع ہیں ان سے اتنی بات تو کنفرم ہو چکی کہ مدینہ منورہ میں بھی کرونا وائرس کے کئی مریض دیکھے گئے اور مکہ مکرمہ میں بھی دیکھے گئے. تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ وبا تو پھر داخل ہو چکی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا تعلق خاص طاعون سے ہے کہ طاعون داخل نہیں ہو سکتا. تو دیگر امراض جو ہیں اس طرح کے وہ داخل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس شہروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دیگر مسلمان جو علاقے ہیں، ملک ہیں، شہر ہیں، ان کے اوپر اپنی خاص فضل و کرم رکھے اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نجات دلائے. زمانہ قدیم میں جب بھی کوئی ایسی وبائیں پھیلی ہیں تو لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی حضور روئیں، گڑ گڑائیں، شرمندگی کا اظہار کریں، اور ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کریں کہ خود بھی دین کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی دین کی طرف لانے کی پوری کوشش کریں، اپنا پورا زور لگائیں اچھے انداز کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان آفات سے ہمیں محفوظ فرمائے گا. واللہ عالم بالصواب.